بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ جب کسی کو معاف کرتا ہے تو اسے نماز کی توفیق بھی دیتا ہے، اور جلد ہی تمہاری ساری مشکلیں ختم ہو جائے گی اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائے گی اور تمہارا ہر انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ وہ فرماتا ہے یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے، میں نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ میں تم سے بیزار ہوں۔ حلال پانے کے لیے حرام چھوڑنا پڑتا ہے، مخلص کو ہی خالص ملتا ہے۔ رب واحد، کلمہ واحد، قبلہ واحد، ادھر ادھر دیکھنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن پاک دل کا سکون ہے۔ پیارے اللہ میرے انتظار کو مختصر کر دے، میری دعائیں جو تیری قبولیت کی نظر میں ہیں ان پر کن کہہ دے، آمین۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے باتیں کریں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ایک دن ہمیں احساس ہوگا کہ ہم اپنے معاملات میں ضرورت سے زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز کا ہماری خواہش سے بہترین انتظام کر رکھا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کی زندگی سے ہر اس شخص کو دور لے جاتے ہیں جو آپ کے لیے خیر کا مرہم نہ ہو، بس اس رب کے ہونے پر یقین رکھے۔ جس دعا کے لیے ہم الفاظ کا چناؤ نہیں کر پاتے، وہ دعا پروردگار ہمارے دل سے جان لیتا ہے۔ یاد رکھو تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ اللہ کی محبت پر کبھی شک مت کرو، اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو۔ شک دعائیں اللہ کو منا لیتی ہیں، اللہ مان جائے گا، آپ دعا کرنا مت چھوڑنا۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمارا ہر کام آسان ہوگا جب دن کا پہلا کام نماز ہوگا۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹتا ہے۔ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل سے سب ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ اپنی ہر تکلیف پر اللہ کا شکر کیا کرو جو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے اپنے اللہ کے قریب لے آئے، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے لیکن اس کی قربت بہت قیمتی ہے۔ تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئے سب دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملا دیتا ہے۔ جلد کے لیے وضو کا پانی، جگر کے لیے قرآن کی تلاوت، صحت کے لیے نماز اور خوش رہنے کے لیے اللہ پاک کا ذکر کیا کرو۔ چاروں طرف اندھیرا ہو تب بھی یقین رکھو کہ اللہ صرف تمہارا ہے۔ تمہارا غم تو بڑا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں۔ ہر چیز کا اللہ نے خاص وقت مقرر کر رکھا ہے، اس صحیح وقت پر معجزے بھی ہوں گے اور چیزیں بہترین بنا کر واپس لوٹا دی جائیں گی۔ اللہ دکھ بھری داستان بہت دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن سارے مسئلے حل نہیں کرتا، کیونکہ اگر سارے غم ہی سلجھ جائیں تو آدمی اور اللہ کے درمیان بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ اور پھر تکلیف میں کیا گیا صبر تو تمہارے صبر کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے، بے شک وہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ یاد رکھو کہ وہ البدیع ہے، بے مثال چیزوں کو پیدا کرنے والا، تو یقین رکھو وہ آپ کی کہانی پھر سے بنائے گا اور پہلے سے بہترین بنائے گا، انشاءاللہ، آمین۔ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کرے پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ اپنی ہر تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو جو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے اپنے اللہ کے قریب لے آئے، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے لیکن اس کی قربت بہت قیمتی ہے۔
یقین رکھو اس ذات پر، وہ یقیناً تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے آپ لوگوں سے تو نہیں پر اپنے رب سے ضرور نظریں ملا سکتے ہیں۔ درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دو گے پھر وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ ان اداس آنکھوں میں خوشی کی چمک بھی آئے گی۔ پریشان کیوں ہو، یہ آزمائش بھی بہت جلد گزر جائے گی۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تم ایسے لوگوں میں نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہارا رب تمہاری پریشانیوں سے بہت بڑا ہے۔ بہتر ہے ان رشتوں کا ٹوٹنا جن رشتوں میں آپ خود ٹوٹ رہے ہوں۔ آپ خوش نصیب ہو جاؤ گے جس دن اپنے نصیب سے خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ کبھی کبھی ہمیں لمحوں کی قدر کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ہمارے لیے یادیں نہ بن جائیں۔ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کرے پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ دعاؤں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک طاقتور اختیار دیا ہے کہ دعائیں برے کو بہتر میں بدل سکتی ہے۔ بیٹیوں کے رشتے طے کرتے وقت تھوڑی سی زحمت کر کے یہ تحقیق بھی کر لیا کریں کہ دولت میں ڈوبا ہوا شخص انسان بھی ہے یا نہیں۔